بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے حلف اٹھا لیا۔ انہیں وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھانے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گورنر کی طرف سے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے استعفے پر کیے گئے دستخطوں پر اعتراضات تھے۔ بہرحال پشاور ہائی کورٹ نے گورنر کو حکم دے دیا ہے کہ وہ نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لیں، اور پھر بالآخر گورنر نے نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لے لیا۔ ناظرین کرام، کے پی کے کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں کہ نیا وزیر اعلیٰ کس حد تک عمران خان کی توقعات پر پورا اترتا ہے، اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے تعلقات ہوتے ہیں، وفاق کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک چلتے ہیں یا معاذرائی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کا ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، علی امین گنڈا پور 16-17 مارچ جو وزارت اعلیٰ کی ہے، ٹھوک بجا کر انہوں نے وزارت اعلیٰ کی ہے۔ 3-4 بار عمران خان کے حکم پر اسلام آباد پر چڑھائی کی اور ہر بار ناکام واپس لوٹے، اور پچھلے سال 26 تو 2-4 آدمی بھی مروا کر چلے گئے۔ بہرحال کبھی بھی انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اب عمران خان سے یہ سمجھتے تھے کہ میرے پاس آخری امید جو ہے وہ کے پی کے کی حکومت ہے کہ وہی کوئی مسائل وفاق کے لیے پیدا کرے جو ممکن ہے کہ ان کی رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ تو آپ کی بار جب علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس میں بڑا واضح کر دیا کہ خان صاحب، میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ کو 1-2 سال اور جیل میں بھی کاٹنے پڑیں گے۔ تو عمران خان کو علی امین گنڈا پور کے اس طرز عمل پر بڑی مایوسی ہوئی، تو انہوں نے حکم جاری کر دیا تو پھر آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو ظاہر انہیں معلوم تھا کہ میں خان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ ہوں، اگر خان کی مجھے آشرواد حاصل نہ ہوئی تو میں تو وہاں نہیں رہ سکتا۔ بہرحال انہیں چھوڑنا پڑا اور انہیں استعفیٰ دے دیا، اور ان کے کہنے پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور یہ استعفیٰ جو ہے لازمی طور پر ایکسپٹ ہونا تھا۔ ان کے دستخطوں پہ اعتراضات کیے گئے۔ یہ ممکن نہیں کہ خان صاحب استعفیٰ کہیں اور علی امین گنڈا پور کی اتنی جرأت ہو کہ وہ استعفیٰ سے انکار کر دیں، کیونکہ کوئی پی ٹی آئی کا کوئی رکن اپنی پوزیشن، ذاتی پوزیشن میں منتخب ہو کر نہیں آیا ہے۔ وہ سب کے سب بنیادی طور پر کھمبے ہیں، وہ خان صاحب کے کھمبے ہیں، کھڑا کیا انہوں نے، لوگوں نے ووٹ دے دیا، اصل میں وہ عمران خان کے ووٹ سے آئے ہیں۔ تو بہرحال ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ آنے والے دنوں میں اب ایک معاذرائی کا نیا دور شروع ہوگا۔ یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں نا، تراپڑی ہیں، کہتے ہیں میرا کوئی چیز داؤ پہ نہیں ہے، نہ میرا باپ کسی اہم پودے پہ، نہ میرا چچا، نہ میرے کوئی اور آدمی، میں تو عمران خان کے کہنے پر آیا ہوں، اور انہیں کہنے پر اس وزارت اعلیٰ کی پوسٹ کو جوتی مار دوں گا، جوتی کے نوک پہ رکھوں گا۔ بہرحال ان کے بارے میں بھی کافی الزامات بھی ان پر بھی ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی
اندر جو شورش برپا کرنے والی قوتیں ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، وہ طالبان کے ساتھ ان کا جھکاؤ ہے، اور وہ پاکستان کی مسلح افواج کے بارے میں بھی کوئی حسن ظن نہیں رکھتے، اور بہت تصادم کی پالیسی پہ عمل کرنے والے آدمی ہیں۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کی یہ توقعات بھی پوری کرنے میں کامیاب نہ ہوئے اور یہ سہیل آفریدی صاحب ناکام ہو گئے تو یقیناً وہ ان کو بھی اٹھا دیں گے۔ ابھی تو بڑی اٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اگر انہوں نے بھی کوئی ایڈونچر کیا اسلام آباد پہ چڑھائی کا تو ان کو ایک لیسن دیا انہوں نے ابھی لبیک والوں کو، اسٹیبلشمنٹ نے اور انتظامیہ نے، کہ آپ انف از انف، اب راستے بند کرنے کی یا اس طرح کی کارروائی کرنے کی کوئی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، اور بڑی سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ پچھلی بار تو اب لوگ کہتے تو بہت ہے محسن نقوی صاحب کے بارے میں، محسن نقوی صاحب نے بڑی حکمت عملی سے ان کے ساتھ ڈیل کیا، لیکن جب وہاں پر بھی انف از انف ہوا تو پھر کسی کو ریڈ زون کی طرف نہیں آنے دیا گیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ریڈ زون میں وہ داخل ہو جائے گا، اب یہ تصور ہی نہ کرے۔ آپ کے سامنے ہیں ٹی ایل پی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ تو یہ ایک میسج ہے باقی لوگوں کو کہ دیکھیں، اگر کسی نے زبردستی اور طاقت کے ذریعے اور اسلحے کے زور پر اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ بھی سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کیا گل کھلاتے ہیں۔ فی الحال سہیل آفریدی سے بڑی توقعات وابستہ ہیں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کو بھی، اور وہ لوگ جو اب ان کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، سلمان راجہ صاحب، بیرسٹر گور صاحب، اور یہ سارے لوگ اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور تو اب میرا خیال ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں جا کر بیٹھ جائیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ علی امین جیسا جارے پسند اگر وزیر اعلیٰ کامیاب نہیں ہوا تو سہیل آفریدی کو بھی ایسی کوئی بڑی کامیابی نہیں حاصل ہوگی کہ وہ حکومت کے لیے کوئی مسائل پیدا کر دے۔ البتہ یہ ضرور ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب کو شروع میں اپنا ایک رنگ دکھانا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ وہ پختون ہے اور کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے کیا چیز ہے۔ لیکن آئندہ چند دنوں میں انہیں سب کچھ آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا۔ انتظام اگر وہ وفاق کے ساتھ چلتے رہے تو ممکن ہے ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اگر انہیں وفاق کے لیے مسائل پیدا کیے تو میرا خیال یہ ہے کہ سہیل آفریدی بھی چند دنوں کے مہمان ہوں گے۔